آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک گمنام درندے کے بارے میں ہے۔ میرے چچا ناظم الدین مرحوم محکمہ جنگلات کے انچارج کے ساتھ ہی ایک ماہر شکاری بھی تھے۔ انہیں ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کی ڈائری سے ایک واقعہ کشید کر کے قارئین کی نظر کر رہا ہوں۔ میں جب وسطی ہندوستان کے ضلع متھرا کی تحصیل مہابل شہر میں محکمہ جنگلات کے انچارج کی حیثیت سے تعینات ہوا تو مقامی لوگوں کا ایک وفد مجھ سے ملنے آیا۔ اس کا سربراہ ایک بوڑھا تھا جو شاید مقامی آبادی کا سب سے معزز شخص تھا۔ اس نے ایک عرض میرے سامنے رکھی اور ہاتھ جوڑ کر بولا، سرکار، آپ اس خون خوار درندے کو ختم کر دیں، ہمارے بال بچے آپ کی جان و مال کو دعائیں دیں گے۔ میں نے عرض پڑھی۔ وہ کسی درندے کے بارے میں تھی جو انسانی خون کا پیاسا تھا۔ مرد، عورتوں اور بچوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا اور انہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتا تھا۔ انسانوں کے علاوہ مویشیوں اور جنگلی جانوروں کو بھی نہ چھوڑا تھا۔ کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ مہابل شہر سے ملحقہ جنگل میں رہتا تھا اور کرب و جوار کی بستیوں کو اس نے اپنی خونی آشامی کا مرکز بنا رکھا تھا۔ مقامی لوگوں نے اس جنگل کا نام درندے کا جنگل رکھ چھوڑا تھا۔ وفد کے کسی شخص نے چونکہ اسے دیکھا نہیں تھا، اس لیے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کس قسم کا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے۔ اس جنگل میں خوفناک جانور مثلاً شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ بھی تھے، لیکن وہ وہاں برسوں سے تھے اور انہوں نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ درندہ چند ماہ سے میدان میں آیا تھا، اس لیے دیہاتیوں کا خیال تھا کہ وہ شیر، چیتا یا بھیڑیا نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی اور ہی بلا ہے۔ میں نے وفد والوں کے پریشان چہروں پہ نظر دوڑاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں اسے جلد از جلد ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ بہت خطرناک ہے سرکار، بوڑھے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں تو وہ جنگل کا محافظ ہے؟ اچانک ایک قریب بیٹھے ہوئے گارڈ نے بوڑھے کی بات کو کاٹ کر کہا۔ ہم نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور اٹھ کر چل پڑے۔ ہم ایک شکستہ روڈ پر پیدل چل رہے تھے جس کا نام سیاوی روڈ تھا کہ ایک پیمبر دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ وہ درندہ ایک قریبی گاؤں سے ایک 12 سالہ لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم نے اپنا رخ اس گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ وہاں پہنچے تو ایک سوگوار ہجوم ہمارا منتظر تھا، لیکن کوئی بھی میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ انہوں نے صرف وہ جگہ دکھائی جہاں سے درندہ لڑکی کو اٹھا کر لے کے گیا تھا۔ میں نے گارڈ کو لے کر خون کے نشانات دیکھتے ہوئے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہم دونوں کے پاس بندوقیں تھیں اور ہم جنگل میں دور تک نکل گئے۔ ایک جگہ پہنچ کر آگے بڑھنے کا راستہ منقوض نظر آیا کیونکہ گھنی اور لمبی لمبی جھاڑیوں کے ایک دوسرے سے گڈ مڈ جھنڈ تھے۔ ہمیں لمبا سا چکر کاٹنا پڑا اور جب ہم جھاڑیوں کی دوسری طرف پہنچے تو میرے قدم رک گئے۔ سامنے ہی لڑکی کی لاش نچی ہوئی پڑی تھی۔ وہ خون میں نہائی ہوئی تھی۔ پنڈلیوں اور پیٹ کا گوشت غائب تھا اور چہرہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ لاش پر نظر پڑتے ہی میرے جسم میں جھرجھری آ گئی اور ندیدہ درندے کے خلاف آنکھوں سے غم و غصے کی چنگاریاں نکلنے لگی، لیکن میں نے ہوش کو جوش پر غائب رکھا اور غور کیا تو خیال آیا کہ درندہ کوئی نہایت اور موٹی کھال کا جانور ہے، کیونکہ جھاڑیوں کے یہ جھنڈ ایسے نہیں تھے کہ ان میں سے ہو کر نرم و نازک کھال کا جانور دوسری طرف نکل جاتا۔ یہ خیال آتے ہی میرا شبہ ریچھ یا گینڈے پر گزرا کہ ان ہی جانوروں کی کھال غیر معمولی موٹی ہوتی ہے، لیکن جب میں نے آگے بڑھ کر لاش کو غور سے دیکھا تو مجھے اپنا شبہ کمزور نظر آیا، کیونکہ چہرے اور گلے پر پنجوں کے جو نشان تھے وہ ریچھ یا گینڈے کے نہیں تھے بلکہ شیروں کے پنجوں سے ملتے جلتے تھے۔ اب میرے ذہن میں دوسری بات آئی کہ کسی شیر کو انسانی خون کی چاٹ پڑ گئی ہے اور وہ انسانوں کا دشمن ہو گیا ہے، کیونکہ ہر شیر انسان کو اٹھا کر نہیں لے جاتا جب تک کہ وہ انسان کے خون کا مزہ نہیں چکھتا، اس پر حملہ نہیں کرتا اور یہ مذاقتاً یا کسی حادثے سے ہی اس کو منہ کو لگاتا ہے۔ یہی خیال لیے میں آس پاس اس درندے کے نشانات تلاش کرنے لگا۔ میں نے گارڈ کو محتاط رہنے کے لیے کہا اور خود دبے پاؤں جھاڑیوں میں جھانکنے لگا۔ اچانک ایک جھاڑی میں مجھے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی اور میں نے سانس روک کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد مجھے ایک جانور کی پشت نظر آئی۔ اس کا رنگ سیاہی مائل یا خاک دسری تھا۔ میں نے قدم بڑھائے ہی تھا کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میرے شبے کو تقویت ملی کہ درندہ ریچھ ہو سکتا ہے، گینڈا بھی نہیں اور شیر یا چیتا تو قطعاً نہیں۔ میں نے اس کی تلاش میں دیر تک جھاڑیوں میں جھانکتا ہوا پھرتا رہا، لیکن وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ سورج بھی ڈوب رہا تھا، اس لیے میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بستی والے لاش کی تلاش میں آ پہنچے اور انہوں نے اشک بار
آنکھوں سے لڑکی کی مسخ شدہ لاش اٹھائی۔ ہمارا کیمپ اس مقام سے 5 میل دور تھا۔ بستی والوں کے پاس لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کے علاوہ لالٹینیں بھی تھیں۔ انہوں نے ایک لالٹین مجھے دے دی اور میں گارڈ کے ساتھ کیمپ کی طرف چل پڑا۔ چند روز تک کوئی نیا حادثہ رونما نہ ہوا۔ میں صبح بندوق اٹھائے کسی نہ کسی فاسٹ گارڈ کو ساتھ لیے درندے کی تلاش میں نکل جاتا۔ کھانے پینے کا سامان اور پانی ہمراہ ساتھ ہوتا اور دن بھر جنگل میں پھرتے رہتے۔ شام ڈھلتے ہی تو اپنے ہیڈ کوارٹر میں لوٹ آتے۔ اچانک ایک روز خبر ملی کہ درندے نے ایک قریبی گاؤں پر حملہ کر کے ایک 10 سالہ لڑکے کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ میں کوسٹ گارڈز کو سارا اور رام جی کو ساتھ لے کر فوراً وہاں پہنچا تو وہاں بچوں اور عورتوں کی آہو بکا سے ایک شور برپا تھا۔ سارے مرد لاٹھیاں لیے درندے کی تلاش میں گئے تھے۔ انگریزی میں مخاطب ہوا، سر کچھ لوگ جنگل کی لکڑیاں غیر قانونی طور پر کاٹ کر لے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے درندے کا نام لے لیا تاکہ دوسرے لوگ لکڑی نہ کاٹ سکیں۔ رہا سوال انسانوں کا اور جانوروں پر حملے کا، تو وہ جنگل میں بے شمار خونخوار جانور ہیں۔ انہیں جب موقع ملتا ہے بستی کے قریب جا کر کسی اکیلے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن یہ بات عام نہیں ہے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے گارڈ سے پوچھا۔ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ چھپایا ہے، گارڈ نے قدرے تذبذب سے کہا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ لکڑیاں چرانے والے نے درندے کا نام لے رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے سے گھبراہٹ ٹپکنے لگی اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس پر فرائض سے غفلت برتنے کا الزام نہ لگے۔ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کوئی درندہ ہے ضرور، لیکن کیا ہے یہ کسی کو علم نہیں۔ ممکن فاسٹ گارڈز کو اس کا علم ہو کہ وہ شیر، چیتا اور کوئی خونخوار جانور ہے، لیکن چونکہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے یا اسے ختم نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ فاسٹ گارڈز سے بنا کر رکھنی پڑتی تھی، ورنہ کسی وقت بھی میری جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ مشکل اور خطرناک حالات میں یہی لوگ میرا ساتھ دے سکتے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے ان لوگوں سے کہا، دیکھو یہ خوفناک درندہ صرف سرکاری املاک کا محافظ ہے، بلکہ وہ سور، ہرن اور دوسرے جانوروں سے تمہارے کھیتوں اور فصلوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ وہ ان کا بھی دشمن ہے جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہرحال میں انتظام کروں گا کہ وہ بستیوں میں نہ آ سکے اور تم لوگ بھی جنگل میں دور رہو تو بہتر ہے۔ میرا جواب سن کر دیہاتیوں کے منہ لٹک گئے اور وہ مایوسی سے سر جھکائے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد فاسٹ گارڈز بھی چلا گیا تو میں نے پروگرام بنانے لگا کہ کس طرح اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ یہ وادی نہایت دلکش مناظر سے بھرپور تھی اور سارا سال موسم خوشگوار رہتا تھا۔ صرف جون سے ستمبر تک موسلا دھار بارش رہتی تھی جو سالانہ تقریباً 300 انچ ہوتی تھی۔ ان دنوں راستے دشوار ہو جاتے تھے اور خاصی تکلیف ہوتی تھی۔ البتہ علاقہ جنگلی درندوں سے محفوظ رہتا تھا کیونکہ جانور اپنے مسکنوں سے نکل سکتے تھے، نہ انسان ادھر ادھر پھرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دیہاتیوں کے بقول خوفناک درندے اور فاسٹ گارڈ کے مطابق جنگل کے محافظ کی خونخوار کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ لیکن مونسون ختم ہوتے ہی ایک روز خبر آئی کہ درندہ ایک 7 سالہ یا 8 سالہ بچے کو بستی کے مضافات سے اٹھا لے گیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں ابھی منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ 8-10 روز بعد ایک اور حادثے کی اطلاع ملی۔ اب تو میرے لیے مزید انتظار کرنا مشکل ہو گیا اور میں فاسٹ گارڈز کو لے کر اس کی تلاش میں چل پڑا۔ میں اس کی ہچکچاہٹ اور بددلی کو طور سے محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے میرے حکم کی تعمیل کے سوا چارہ نہ تھا۔ پے در پہ 2 وارداتیں ہو چکی تھیں اور قدم اٹھانا اس کا فرض بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے گول مول لفظوں میں اس کی ہمت کو للکارا بھی تھا کہ اسی کے وطن اور ذات کے آدمی ایک نادیدہ درندے کا شکار بن رہے تھے، اور جب میں اپنی جان پر کھیلنے کا تہیہ کر چکا تھا تو اسے بزدلی نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود گارڈ یہ ناخوشگوار فرض انجام دینے کے لیے خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے وقوفوں نے ہمارا انتظار بھی نہ کیا، گارڈ نے عورتوں کو کہا۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ہم بھی مردوں کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ ہمیں جنگل میں مل گئے اور حادثے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ مرد کھیتوں پر کام کرنے گئے تھے، گاؤں میں صرف عورتیں اور بچے تھے۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے،
درندے کا لقمہ بننے والا بچہ جو اپنی ماں کا اکلوتا لڑکا تھا دوڑتے ہوئے ذرا جنگل سے قریب چلا گیا۔ اچانک درندہ اس پر جھپٹا اور اسے اٹھا لے گیا۔ شاید وہ جنگل کے سرے پر ہی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکے کی لاش جنگل میں قریب ہی مل گئی۔ درندے نے اس کا صرف تھوڑا سا گوشت ہی کھایا تھا۔ جن بچوں نے درندے کو ایک نظر دیکھا تھا ان کا بیان تھا کہ وہ چوپایا تھا اور اس کا رنگ قدرے سیاہ یا خاکستری تھا، اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہ بتا سکے۔ میں نے بڑے غور و خوض کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جنگل میں ایک جگہ بکری کو درندے کے چارے کے طور پہ باندھ دیا، لیکن مختلف مقامات پر کئی روز تک بچڑوں اور بکریوں کو باندھے رکھنے کے باوجود درندے نے انہیں چھوا تک نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ درندہ صرف آدم خور ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات انکشاف کے طور پر سامنے آئی کہ درندہ صرف چھوٹی عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مردوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ طاقتور نہیں ہے اور کوئی چھوٹا سا جانور ہے، ورنہ وہ جوان مردوں اور عورتوں کو بھی اٹھا لے جاتا۔ میں فوراً ڈسٹرکٹ آفیسر سے ملنے گیا۔ وہ ایک ہندو SR آرتھر تھا۔ اسے ساری صورتحال بتائی اور اس سے مدد طلب کی۔ ہم دونوں نے سوچ بچار کر کے مسئلہ افراد کی پارٹیاں ترتیب دیں۔ ہر پارٹی کا سربراہ ایک فاسٹ گارڈ تھا اور ساری پارٹیاں جنگل میں گھومنے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مہینوں تک کوئی واردات نہیں ہوئی۔ درندہ اتنا کائیاں تھا کہ کہیں دبکا رہا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ محض انسانی گوشت پر ہی تکیہ نہیں کرتا بلکہ عام گوشت خور بھی ہے۔ دراصل وہ جانوروں کے گوشت سے شکم پری کرتا ہے اور منہ کا مزہ بدلنے کے لیے یا مشغلے کے طور پر انسانی گوشت کو استعمال کرتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور مون سون پھر آ لگا۔ ہمیں اطمینان ہوا کہ اب 3 ماہ تک انسانی جانیں درندے کے ہاتھوں محفوظ رہیں گی۔ یہ 3 مہینے مرہٹی زبان سیکھنے میں گزارے۔ نہ صرف ٹوٹی پھوٹی بولنے لگا بلکہ کچھ پڑھنے اور لکھنے بھی لگا۔ لیکن اس تمام عرصے میں درندے کا خیال کبھی میرے ذہن سے محو نہ ہوا، بلکہ میں مون سون ختم ہوتے ہی فوراً اقدامات کے منصوبے بنا رہا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ بارش ختم ہونے پر درندہ ایک روز بھی انتظار نہیں کرے گا اور فوری طور پر اپنے انسانی شکار کی تلاش میں نکلے گا، اور یہ شکار لازماً کسی بد نصیب ماں باپ کا معصوم بچہ ہوگا۔ اس تصور سے میرا خون کھول اٹھتا تھا اور میں دانت پیسنے لگتا تھا۔ میری واحد خواہش اس وقت یہ تھی کہ اب اسے کسی ماں کے لختے جگر یا باپ کے دلارے کو اٹھا لے جانے کی مہلت نہ دوں، ورنہ لعنت ہے میری زندگی پر۔ برسات رکتے ہی میں نے جنگل کے عین وسط میں اپنا کیمپ لگا دیا اور شکار پارٹیاں چاروں طرف پھیلا دیں۔ فاسٹ گارڈز میرے دائیں اور بائیں بازو تھے۔ میں انہیں ساتھ لے کر جنگل میں گشت کرنے لگا۔ قرب و جوار کی بستیوں میں اعلان کرا دیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ درندہ کسی بچی کو اٹھا لے جائے تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے اور ہمیں فوراً مطلع کیا جائے۔ ایک روز میں اپنے کیمپ سے گشت کرتے کرتے کوئی 5 میل دور نکل آیا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اطلاع ملی کہ کیمپ کے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر درندہ ایک لڑکی کو اٹھا لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ذہن میں جھنجھلاہٹ کی ایک اور دوڑ لہر گئی اور درندے کی ہوشیاری پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اسے علم تھا کہ شکار پارٹیاں کافی فاصلے پر تھی اور کیمپ میں بھی کوئی نہ تھا، اس لیے اس نے قریب آ کر اور میدان خالی پا کر وار کیا۔ میں اور میرے دونوں ساتھی اس گاؤں کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ اس وقت صبح کے 9-10 کا ٹائم تھا۔ ہماری ہدایات کے مطابق گاؤں والوں نے درندے کا تعاقب نہیں کیا تھا بلکہ دم سادے بیٹھے تھے، حتیٰ کہ لڑکی کے والدین بھی چپکے چپکے سسکیاں لے رہے تھے۔ گاؤں والوں نے ہر طرف سناٹا کر رکھا تھا تاکہ ہمیں درندے کو تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ میں ان کو صبر و حوصلے کی داد دیتے ہوئے وہ جگہ دیکھی جہاں سے وہ درندہ لڑکی کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے جھنڈ تھے۔ اس خیال سے درندہ لڑکی کو وہیں لے گیا ہوگا۔ میں کو سارا اور رام جی کو لے کر آگے بڑھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ایک خاردار جھاڑی میں کپڑے کے ٹکڑے الجھے ہوئے ملے اور ہم انہی کی رہنمائی میں آگے بڑھتے۔ میں نے نظر سیدھ میں گاڑ رکھی تھی۔ کوساراؤ نے دائیں طرف کی اور رام جی نے بائیں طرف کی جھاڑیوں کو نظر میں لے رکھا تھا۔ اچانک ایک جگہ گارڈ ٹھٹک گیا اور اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں پنجوں کے بل چلتے ہوئے اس کے پاس گیا تو دائیں طرف کی گھنی جھاڑی کچھ ہلتی ہوئی نظر آئی۔ آنکھوں پر زور ڈالا تو ایک چھوٹے سے انسانی جسم کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دیا اور چپڑ چپڑ کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔
ہم تینوں بیک وقت مستعد ہو گئے۔ میں نے دونوں کو وہیں ٹھہرنے کو کہا اور خود بلی کی طرح آگے بڑھا۔ میں جھاڑی سے کوئی 10 قدم کے فاصلے پر رک گیا اور شست باندھ لی۔ خطرہ تھا کہ اگر جھاڑی کے قریب گیا تو ممکن ہے سرسراہٹ یا قدموں کی آہٹ ہو اور وہ موذی درندہ خبردار ہو جائے۔ میں ان لمحوں میں خود کو زندگی اور موت کے دوراہے پر محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے زندگی کی طرح موت بھی عزیز تھی۔ میری نظر کے سامنے وہ معصوم بچے گھوم رہے تھے جن کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بستی والوں کے سوگوار چہرے اور سہمے ہوئے بچے نگاہوں کے سامنے ابھر رہے تھے۔ آپ مجھے اس درندے کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اس کے ہاتھوں خود مر جانا تھا۔ میں اگلے لمحات کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اچانک جھاڑی زور سے ہلی اور ایک سیاہ گٹھری سے فضا میں جست لگا کر میری طرف تیزی سے لپکتی ہوئی نظر آئی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں حواس باختہ نہ ہوا اور میں نے اس پر گولی چلا دی۔ وہ سیاہ گٹھری سے ڈگمگا کر نیچے گرنے لگی، پھر معاً سنبھل کر میری طرف آئی۔ میں نے اس پر تابڑ توڑ گولیاں اور چلا دیں اور وہ دم سے زمین پر گر پڑی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ اپنے بھرپور تجربے کے باوجود میں نہ جان سکا کہ وہ درندہ جانوروں کی کون سی قسم تھی، اور جب اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ چیتا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ عام چیتوں کی طرح اس کے جسم پر ایک بھی دھاری نہ تھی، خاکستری رنگ کے سوا کسی اور رنگ کا ایک معمولی سا دبا بھی نہ تھا۔ میں قدرت کے اس صنائی پر اتنا تنگ تھا کہ گارڈز کے قریب آ کر کھڑے ہونے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ انہوں نے اسے ناپا تو 7 فٹ 7.5 انچ کا نکلا۔ اس سے مجھے اور بھی تعجب ہوا کہ وہ جست لگا کر فضا میں بلند ہوا تھا تو ایک چھوٹی سی گٹھری نظر آتی تھی جس کا حجم بمشکل 4 مربع فٹ ہوگا۔ اس کی عمر درمیانہ لگتی تھی، لیکن پٹھے نہایت سخت اور مضبوط تھے۔ گولیوں کی آواز سن کر پارٹیوں کے لوگ اور بستی والے بھی بھاگم بھاگ پہنچ گئے۔ مردہ چیتے کو دیکھ کر انہیں حیرت بھی ہوئی اور اطمینان بھی نصیب ہوا کہ لڑکی کی لاش کو اس کے ورثاء نے اٹھا لیا، اور سب چلنے لگے تو میں نے وہیں کھڑا ٹکٹکی باندھے اس درندے کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کاش اس سے مڈبھیر اس وقت ہوتی جب اس نے پہلے انسان کو اپنی لذت دہن کا شکار بنایا تھا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، اور یہ میری پہلی کہانی تھی جو کہ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند نہ آئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور میری ریڈنگ کی غلطیوں کو معاف کیجیے گا، اور آپ کی بے پناہ سپورٹ کا منتظر رہوں گا۔